آخر ایسے کون سے ثبوت ہیں جو کنزا اسے دینا چاہتی ہے؟ مختلف سوچوں میں غلطاں وہ جلدی سے لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کے دماغ میں مختلف سوچیں ادھم مچا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، سامنے کاؤچ پر ہارون رضا گھٹنوں تک آتی بلیک شارٹس کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے انتہائی بیہودہ انداز میں نیم دراز تھے۔ اسے دیکھ کر ہارون نے ہاتھ میں پکڑے لائٹر سے سگار کے شعلے کو بھڑکایا۔ رومیسا نے سرد مہری سے ان کی طرف دیکھا، جو بڑی وارفتہ نظروں سے اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں تول رہے تھے۔ ویلکم سویٹ ہارٹ۔ وہ تھوڑا قریب ہوئے، اس کے لباس سے اٹھتی قیمتی کولون کی مسحور کن مہک کو محسوس کر کے وہ خوف زدہ انداز سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ان کی بے باک نظروں سے اسے گھن سی محسوس ہوئی۔ ڈارلنگ، کہاں اڑان بھرنے کے ارادے ہیں؟ ان کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ آپ سے مطلب؟ رومیسا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں۔ روہیل محمود والے واقعے نے اس کا سارا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ کبھی کوئی بات خود بھی سمجھ لیا کرو سویٹی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سگار کا دھواں بدتمیزی سے اس کے چہرے پر پھینکا۔ شٹ اپ! اس کی آواز میں لرزش محسوس کر کے ہارون کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دن یاد ہے نا تمہیں جب؟ ہارون نے فقرہ ادھورا چھوڑا، لیکن وہ اس ان کہے فقرے کا پورا مطلب جانتی تھی۔ رومیسا کا دل ڈوبنے لگا۔ ہارون نے آہستگی سے اپنا ہاتھ رومی کے شانے پر رکھا۔ رومیسا کو لگا جیسے کسی نے سلگتا ہوا کوئلہ اس کے کندھے پر رکھ دیا ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی، اس خوف زدہ ہرنی کی مانند لگ رہی ہو جو پورے جنگل میں ظالم شکاری سے اپنی جان بچاتی بھاگتی پھر رہی ہو۔ لیکن تم جانتی ہو میں اتنا بھی ظالم نہیں، ہے نا؟ انہوں نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ پیچھے ہٹیں میرے راستے سے۔ اس نے بدقت اپنے اشکوں کو قابو کیا۔ اور اگر نہ ہٹوں تو؟ انہوں نے اس کی بے بسی سے حظ اٹھاتے ہوئے رومی کے بالوں کی جھولتی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی رومی کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئیں۔ اس نے گھما کر ایک زوردار تھپڑ ہارون کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ہلکا سا لڑکھڑا کر رہ گئے، جبکہ رومی میزائل کی طرح اڑتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی، اور جب تک ہارون سنبھلتے وہ گھر سے نکل کر جا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ مین روڈ پر آئی، اس کا دل بید کی طرح لرز رہا تھا۔ ہارون رضا کی اس کمینگی نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ تب بھی تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تھی، سیاہ رنگ کی ایک پراڈو اس کے تعاقب میں تھی۔ رومیسا نے جیسے ہی اپنی گاڑی سروس روڈ پر ڈالی، وہی پراڈو بہت تیزی سے ٹیک اوور کرتی ہوئی اچانک اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ رومیسا نے بڑی قوت سے بریک لگائی۔ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز فضاؤں میں گونج کر رہ گئی۔ پراڈو سے 2 نوجوان لڑکے بجلی کی سی سرعت سے اترے، اور انہوں نے پسٹل دکھا کر رومیسا کی گاڑی کا دروازہ کھلوایا۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر مترشح تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، انہوں نے بے دردی سے اسے گھسیٹا، اپنی گاڑی میں پھینکا، اور ڈرائیور نے ایکسیلریٹر پر پاؤں جمائے۔ آنن فانن گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گلیوں میں گم ہو گئی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ گولی مار کر بھیجا خالی کر دوں گا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نوجوان گررایا۔ اس کے ہوسان خطا ہو گئے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ رومیسا کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جلدی کاہے کی ہے؟ ساری باتیں بتا دیں گے، اور بہت اچھے ماحول میں بیٹھ کر بتائیں گے۔ اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے عامیانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ رومیسا کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ پلیز مجھے جانے دو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ رو دی۔ استاد، یہ تو بہت بولتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھا لڑکا بیزاری سے گھویا ہوا۔ اب بولے تو بینڈ بجا دینا اس کی، یہیں سڑک پر۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا لڑکا سفاکی سے مسکرایا۔ رومیسا نے بے دردی سے اپنے لب سی لیے۔ دہشت اور خوف نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کو چند ہی لمحوں میں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہے، اور اس بار بھی اسے پھنسانے والی اس کی فرینڈ کنزا وقار ہی تھی۔ رومیسا کو مارگلا کی ساری پہاڑیاں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
قریشی ایسوسی ایٹس کا پورے ملک میں ایک نام اور مقام تھا۔ اس لا فرم میں چوٹی کے وکیل شامل تھے۔ بیرسٹر عالیہ قریشی نے اپنا سارا سیٹ اپ ہی بہت شاندار بنا رکھا تھا۔ وہ ٹینا بیگم کی مستقل کسٹمر تھیں۔ وہ اور ہمیشہ انہی کے بیوٹی سیلون کی خدمات حاصل کرتی تھی، اس لیے دونوں کے درمیان اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی۔ شہرزاد اپنی موم ٹینا بیگم کے ریفرنس سے وہاں پہنچی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے عالیہ قریشی کی نظروں میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، اور عالیہ مختلف کیسز پر اس کی رائے کو بہت غور اور دلچسپی سے سنتی تھی۔ اس دن موسم صبح ہی سے خاصا خراب تھا۔ رات سے ہونے والی بارش تو رک گئی تھی، لیکن وقفے وقفے سے ہونے والی بوندا باندی پھر بھی جاری تھی۔ شہرزاد صبح 9 بجے سے اپنا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھی۔ وہ رمیسا کیس کے سارے کمزور پہلوؤں پر ایک دفعہ پھر غور و فکر کرنا چاہتی تھی۔ اوہ شٹ اپ! لیپ ٹاپ کی بیٹری بالکل ختم ہونے کے قریب تھی اور وہ اپنا چارجر بھی گھر بھول آئی تھی۔ اس نے جلدی اپنی مطلوبہ فائل اپنی ای میل آئی ڈی میں محفوظ کی اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ بند کر کے مسز قریشی کے آفس میں آ کر کونے میں رکھے سسٹم پر کام کرنے لگی۔ اسے مسز قریشی کی طرف سے کھلی اجازت تھی، جبکہ وہ کسی کیس کی پیروی کے لیے کورٹ گئی ہوئی تھی۔ مجھے اس کلب کے مالک سے بھی ملنا چاہیے جہاں رومی اور روہیل کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے کاموں کی فہرست بنانے لگی۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ٹینا بیگم سخت غصے میں تھی۔ یہ لڑکی تو مجھے پاگل ہی کر کے دم لے گی۔ ایک تو حالات اتنے خراب ہیں، اوپر سے پھر گاڑی لے کر نکل گئی ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ شہرزاد چونکی۔ ہارون کی کال آئی تھی۔ اس نے منع کیا تھا باہر جانے سے، لیکن وہ کہاں سنتی ہے کسی کی، الٹا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور خود سیر سپاٹے کے لیے نکل گئی۔ ٹینا بیگم کے بیزار لہجے پر شہرزاد ایک دم کوفت کا شکار ہوئی۔ یہ ہارون صاحب کیوں اتنے زیادہ چکر لگا رہے ہیں آج کل گھر کے؟ اللہ جانتا ہے کون سی فلم چل رہی ہے اس کے دماغ میں۔ وہ خود بھی اپنے میاں پر ٹھیک ٹھاک تپی ہوئی تھی۔ آپ نے کال کی رومی کو؟ شہرزاد صاحب کا موضوع پر آ گئی۔ کی تھی، لیکن میڈم صاحبہ نے اٹینڈ نہیں کی۔ اللہ جانے کہاں کی خاک چھاننے گئی ہے۔ اب تو اس کے باہر جانے کا سن کر ہی ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری، آ جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ شہرزاد نے انہیں تسلی دی۔ اوکے، تم جلدی آ جانا گھر، تھوڑا کام ہے مجھے۔ ٹینا بیگم نے جیسے ہی فون بند کیا، وہ ایک دفعہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہرزاد نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ گرے رنگ کی شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، وہ ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے مسز قریشی کی پرسنل کیبنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہرزاد نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیبنٹ کھول کر اس میں فائلوں کا ایک بلندہ نکال چکا تھا اور اب بڑے غور سے ان کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کمرے کے ایک کونے میں شہرزاد بھی موجود ہے۔ ایکسکیوز می! شہرزاد کی بلند آواز پر ایک دم اچھلا اور مڑ کر دیکھا۔ اوہ سوری، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ وہ بہت سلجھے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ مسز قریشی آفس میں نہیں ہے؟ آپ کو کوئی کام ہے ان سے؟ شہرزاد نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر قدرے رکھائی سے پوچھا۔ جی، بہت ضروری کام ہے ان سے۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر دائیں طرف والی دیوار پر بنے ریک کی طرف بڑھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے پورے کمرے کا احاطہ کیا۔ وہ شاید پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرنے کا عادی تھا۔ کب تک آ جائیں گی وہ؟ وہ ایک کیبنٹ کھول کر بے تکلفی سے فائلیں نکالنے لگا، جبکہ شہرزاد نے ناگواری سے اس کے بے تکلف انداز کو دیکھا۔ وہ شاید کسی خاص فائل کی تلاش میں تھا۔ میں پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں ان کی۔ جانتا ہوں میں۔ وہ بڑی سادہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری جسے شہرزاد سمجھنے سے قاصر تھی۔ کسی کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مینرز کے خلاف ہے۔ شہرزاد کے ٹوکنے پر وہ ہلکا سا ٹھٹکا۔ سوری، آپ کو برا لگا شاید۔ اس کے مفاہمت آمیز رویے پر وہ چونکی۔ اسی وقت آفس کا دروازہ کھلا اور مسز قریشی بڑے مصروف انداز میں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم ماما۔ اس کے لہجے میں ایک جتاتی ہوئی شوخی تھی۔ شہرزاد پر گھڑوں پانی بھر گیا۔ او مائی گاڈ، ہادی تم؟ مسز عالیہ قریشی کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسرت جھلکی۔ اپنے باپ کی طرح سرپرائز دینے کی عادت کب بدلے گی تمہاری؟ انہوں نے انتہائی محبت سے اپنے بیٹے
اپنے بیٹے کو ساتھ لگا کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ آپ ساری باتوں کو چھوڑیں، یہ بتائیں ملک شاہ نواز کی فائل کہاں رکھی ہے آپ نے؟ وہی لینے کے لیے ہنگامی دورہ کرنا پڑا ہے مجھے۔ وہ بھی مل جائے گی، پہلے شہرزاد سے تو ملو۔ وہ روسانیت سے گویا ہوئیں۔ شیری، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، محمد ہادی۔ ماما پلیز اب یہ مت بتائیے گا کہ یہ شادی کے پورے 13 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور آپ نے کہاں کہاں منت مانی تھی، اور کس کس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ اس کے شرارتی انداز پر شہرزاد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، کیونکہ مسز قریشی اسے مصنوعی ناراضی سے گھور رہی تھی۔ میں نہ بھی بتاؤں تو وہ میرے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھ کر خود ہی بھانپ چکی ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی سیٹ سنبھالی۔ میرا کام کر دیں پلیز، صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں اسلام آباد۔ وہ شہرزاد کو نظر انداز کر کے سامنے میز پر رکھی فائلوں کو دیکھنے لگا۔ اب اس کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ انہوں نے دراز کھول کر اس کے مطلوبہ ڈاکیومنٹس نکالے۔ اپنے اسٹوپڈ باس کو 1-2 ڈاکیومنٹ دکھانے تھے۔ وہ جلدی جلدی صفحات پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ کیس میں نے شیری کو دے دیا، وہ ہی دیکھے گی اسے۔ مسز قریشی کی بات پر ہادی نے چونک کر شہرزاد کی طرف دیکھا، جو سامنے رکھے کمپیوٹر پر ایک دفعہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ دیکھ لیں۔ ہادی کے اس جملے میں کچھ تھا جو شہرزاد کو سخت برا لگا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ کسی اور اچھے اور قابل وکیل کو بھی ہائر کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس اٹھائے اور جلدی سے آفس سے نکل گئی۔ ہادی پر گھڑوں پانی پھر گیا۔ انہوں نے شاید مائنڈ کر لیا ہے، کرنا بھی چاہیے، تم نے بھی تو ڈائریکٹ اس کی قابلیت پر شک کیا تھا۔ مسز قریشی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔ I'm sorry، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے اپنے کان کھجاتے ہوئے شرمندہ لہجے میں وضاحت کی۔ اینی ہاؤ، تمہارا جو بھی مطلب تھا، جاتے ہوئے اس سے ایکسکیوز کر کے جانا۔ کافی منگواؤں تمہارے لیے؟ نہیں ماما، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اس نے جلدی سے اپنی مطلوبہ فائل نکالی۔